موقع پہ اس کو گرفتار کر لیا. اب وہ گرفتار ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیے گئے. اب داماد ہے, گرفتار ہو کے پہنچے, مسلمان بھی نہیں ہے, اور بیٹی مکہ مکرمہ میں ہے ابھی. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ سی سچویشن تھی نا. تو اس واقعے سے دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا, کتنے پیارے طریقے سے ہینڈل کیا. آپ چاہتے تو ابو العاص کے ساتھ سختی بھی کر سکتے تھے کہ تم نے اب تک میری بات نہیں مانی, اب تم میرے قابو آ گئے ہو, کیسے نہیں مانتے. مگر نہیں, نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اچھا کھانا دیا, ان کو عزت افزائی کی. اور عزت افزائی کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام کی بیٹی نے مکہ مکرمہ سے ایک چیز بھیجی, ایک رنگ بھیجی جو نبی علیہ السلام نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی, اور انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی. جب نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ یہ تو وہ چیز تھی کہ جو میں نے اپنی بیوی کو دی تھی, اور میری بیوی نے پھر اپنی بیٹی کو دے دی تھی شادی کے موقع پہ, اور میری بیٹی نے وہ چیز بھجوائی ہے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے. اب دیکھیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کتنا احترام رکھا کہ ان کے چھڑوانے کے لیے انہوں نے وہاں سے چیز بھیجی. جب نبی علیہ السلام کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی میری بیٹی نے یہ چیز بھیجی ہے کہ ہم یہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں, اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیز بھی واپس کر دیں اور ان کو آزاد بھی کر دیں, آپ کو اختیار ہے, آپ جو چاہیں کریں. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو اختیار مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے بات کی. کیا بات کی؟ اس سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ابھی اسلام نہیں قبول کر پائے, لیکن میری بیٹی وہ مسلمان بن چکی ہے اور وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں. اور کوئی مطالبہ نہیں کیا, صرف اتنا مطالبہ کیا کہ بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں مکہ مکرمہ جاؤں گا اور جاتے ہی آپ کی بیٹی کو میں مدینہ بھیج دوں گا. چنانچہ ابو العاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ میں وہاں پر وعدہ کر کے آیا ہوں تو آپ مدینہ جا سکتی ہیں. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ آ گئیں. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اب میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا احسن طریقے سے فیصلہ کروایا کہ داماد نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اس نے بیٹی کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. تو یہ سسر کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دے اور عقل مندی سے کام لے اور بہتر فیصلے کرے. پھر سسر کو چاہیے کہ اپنے ڈاٹر ان لا یا سن ان لا ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریف بھی ضرور کیا کرے. لوگ غلطیوں کے اوپر کرٹیسائز تو کر دیتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن اچھے کاموں پر ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. مثلا داماد نے بیٹی کو خوش رکھا ہے یا بہو نے بیٹے کو خوش رکھا ہوا ہے تو اس پہ تعریف بھی کرنی چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, اس کو دعائیں دینی چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میری بیٹی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میرے بیٹے کو بہت خوش رکھا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاٹر ان لا یا سن ان لا کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے. پھر سسر کو چاہیے کہ لیٹ گو آف گریجز اینڈ گیو ایڈوائس اپروپریٹلی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجش دل سے نکال دینی چاہیے اور ویژن زیادہ ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے, براڈ سکیل پہ دیکھنا چاہیے معاملے کو کہ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے اور سب کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں. پھر سسر کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نیک دعا
بہو کے لیے اور داماد کے لیے. جس طرح اپنے بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے, ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے داماد اور اپنی بہو کے لیے بھی اسی طرح دعا کرے. چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دامادوں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ شروع میں جب کچھ لوگ حضرت جا رہے تھے اور کچھ لوگ مکہ مکرمہ آ گئے, نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے, تو نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو ایک عورت آئی حبشہ کی اور اس نے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو سواری پر لے کر جا رہے تھے. تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لے کر جا رہے تھے, تو نبی علیہ السلام نے فوراً دعا دی, اے اللہ تو ان دونوں کا مصاحب بن جا, ان کا ساتھی بن جا اور ان کے سفر میں ان کے لیے آسانیاں فرما. تو دعائیں دینا یہ بھی ایک اہم کام ہے, اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نیکی پر جما دیتے ہیں. پھر give them gifts, وقت کے مناسب, موقع کے مناسب چھوٹے بڑے گفٹ جو ہیں وہ دینے چاہیے بچوں کو, اس سے بچوں کے دل میں محبت آتی ہے. ہمیشہ ہر بات میں پازیٹو سائڈ کو دیکھنا چاہیے, نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے. بی اے میڈیٹر ناٹ اے ہوم بریکر. تو فادر ان لا کو چاہیے کہ وہ میڈیٹر بنے, ہوم بریکر نہ بنے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں بچی اگر بتاتی ہے کہ خاوند مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے, ستا رہا ہے, تو سب سے پہلے اس کا باپ ہی کہتے ہیں اچھا تجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو گھر کو توڑ دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جوڑ ہمیشہ توڑ سے بہتر ہوا کرتا ہے, جوڑ ہمیشہ توڑ سے بہتر ہوا کرتا ہے. ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جوڑ پیدا کرنے کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھی, پانی ڈال رہی تھی, صابن لگا رہی تھی, تو اپنے خاوند کا سر دھو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوئے اور آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی اپنے خاوند کا بہت خیال رکھا کرو. یعنی ایک کام کرتے دیکھا, اس کو اپریشیٹ کیا کہ بیٹا تم بہت اچھا کر رہی ہو, اپنے خاوند کا اور اچھا خیال رکھا کرو.